ایک اور مسئلہ جو انفاق میں پیش آتا ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت بڑی رکاوٹ بھی بن سکتا ہے انفاق کے راستے میں، وہ شیطان کا دخل ہے۔ شیطان بھی انسان کو اس نے اس تکامل مقصود تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اپنا کام کرنا ہے۔ شیطان نے اللہ کے ساتھ ایک چیلنج کیا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو حتماً راستے سے ہٹا کے رہوں گا، اور اے اللہ تو کم ہی کوئی اچھے بندے پا سکے گا۔ تو شیطان یہاں جب انفاق کی باری آتی ہے اور انسان کو کچھ موجود مما رزقناہم، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کو دینے کی باری آتی ہے، تو شیطان مختلف زاویوں سے، جیسے کہ اس نے کہا ہے کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کے ہر زاویے سے ان کو روکوں گا۔ تو یہ ہر زاویہ ایک معنی رکھتا ہے، صرف نہیں کہ مثلا سامنے آئے گا اور اس طرف آئے گا اور اس طرف، جانب مراد نہیں ہے۔ انسان کی جو چار جانبیں ہیں، تو چار جانبوں میں انسان کے کام ہیں، انسان کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں، انسان سامنے سے کچھ چیزیں ایسے ہوتا ہے کہ ان کو انجام دیتا ہے، آنکھوں کے ذریعے انجام دیتا ہے، اپنے منہ کے ذریعے انجام دیتا ہے، کچھ چیزیں اپنے دائیں بازو کے ذریعے انجام دیتا ہے، کچھ بائیں بازو کے ذریعے انجام دیتا ہے، اور تو ہر طرف سے اس نے کہا ہے کہ میں آؤں گا، ہر سائڈ سے ان پر جو ہے وہ حملہ کروں گا۔ تو یہاں جب دینے کی بات ہوتی ہے تو سر کا مسئلہ بھی ہے اور دائیں بازو کا بھی مسئلہ ہے، دونوں ہی مسئلے ہیں، یعنی وہ دونوں جانب سے حملہ کرے گا۔ اور پہلے تو انسان کو یہ جو بات ہے اس کے ذہن میں ڈالے گا، کیا کہ بھائی جب تو دے گا تو یہ بات بھی سوچ کہ چیزیں ایسے تو نہیں آتی ہیں، وسائل ایسے تو نہیں آتے ہیں، مفت تو نہیں ملتے ہیں، آسانی سے تو نہیں ملتے ہیں، تمہیں خود بھی ضرورت ہو سکتی ہے، خود جو ہے کل کیا کرو گے؟ آج تم پہ اس طرح اپنے وسائل خرچ کر رہے ہو، چاہے وہ اپنے اوپر ہوں، چاہے حتیٰ اپنے اوپر خرچ کرنے پر بھی انسان کو یہی شیطان اس طرح روکتا ہے، نہ صرف دوسروں پر، جو ضروری اخراجات ہیں ان پر بھی حتیٰ روکتا ہے، ان سے بھی روکتا ہے۔ شیطان کا کام یہ، اس لیے اللہ نے پہلے سے یہ کہا ہے کہ آپ خرچ کریں، یہ نہیں کہا کہ اپنے اوپر یا دوسروں پر کس طرح۔ تو یہاں شیطان آ کر اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے وہ دخل دیتا ہے، اور شیطان کا آپ کو دوستوں کو بتایا ہوا ہے کہ شیطان من الشیاطین الانس والجن دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ شیطان ہر وہ بندہ جو خود اللہ کی رحمت سے دور ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کرے، اس کو کہتے ہیں شیطان۔ ابلیس ایک شیطان ہے، جیسے پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں، پھر سے اس لیے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو علیحدہ سوچا کریں کہ شیطان صرف ابلیس نہیں ہے، ابلیس ایک شیطان ہے۔ شیطان ہر وہ شخص، ہر وہ جن و انس یا خود حتیٰ انسان کا ذہن اور خیالات، یہ بھی شیطنت عنوان پا سکتے ہیں، اور یہ انسان کو کیا کرتے ہیں؟ انسان کو لے جاتے ہیں دور اللہ کی رحمت سے۔ الشیطان یعنی فعلان کے وزن پہ ہے، یعنی وہ جو خود بھی ہے اس طرح کا ہے اور جو دوسروں کو بھی
اسی نہج پہ لے جا سکتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کا کام ہے کہ انفاق کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، آپ کو خرچ کرنے سے روکے، اور وعدہ کیا دیتا ہے؟ یعنی یعدہ یعنی جو بعد میں آنے والی بات ہے، جو بعد میں ہونے والی بات ہے اس کا پتہ دیتا ہے آپ کو۔